وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 25، درس کا نمبر 1898. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا راستہ اپنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے. عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں. ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض، پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، اذا انتم تخرجون، بس ایک ہی پکار میں تم اچانک نکل آؤ گے، زمین سے نکل آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ ہی کا ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اس کے لیے آسان تر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. بہت ہی اہم آیات ہیں اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے نشانی ہے. ایک بات تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور جب دنیا کا دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے تو پھر آخرت کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی. آج کا مسلمان جو ہے اس کی نظر میں آخرت کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں سارا مسئلہ تو اہمیت کا ہے نا. اللہ مسئلہ جو ہے وہ سارا اہمیت کا ہے.
دیکھیں انسان کے سامنے جب یہ پیدا ہو جاتا ہے اور عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا دو چیزیں ہوتی ہیں، دو جہت ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اب باطن چونکہ نظر نہیں آ رہا تو ہم اپنے عقل اور سوچ سے تو کام نہیں لیتے اور مجبوراً پھر ہم ظاہر کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں نظر آنے والی بات تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو واضح ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ آپ کو حقیر ایک جراثیم سے کس نے آپ کو انسان کا جسم کس نے شکل دی، اس انسان کے جسم میں 9 مہینے تک آپ کی ماں کے پیٹ میں کون آپ کی بناوٹ ہوتی رہی؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں تو بن جاتی ہیں نا ماں کے پیٹ میں۔ جو ہمارے اعضاء جسمانی ہیں تو وہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں۔ میں تو دیکھیں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ جو منزل ہے وہ یعنی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ ذات نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ تو اس ذات کی عظمت ہے کہ وہ وراء الورا ہے، لیکن اس کی نشانیاں تو موجود ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں نا ذرا، نشانیاں تو موجود ہیں اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ کی مسجد ہے، مسجد ہے اور نماز میں ابھی ٹائم ہے، لیکن امام صاحب جو ہے وہ یعنی مصلی پہ، امام صاحب مصلی پر نہیں ہے لیکن وہ اپنی پگڑی اتار کر رکھ کے گئے ہیں، پگڑی اتار کے رکھ کے گئے ہیں مصلی پہ، یا ان کا رومال رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہے لیکن لوگوں کو تسلی ہے کہ چلو وہ ابھی آ جائیں گے، یہ ان کی نشانی رکھی ہوئی ہے، وہ نشانی رکھ کے گئے۔ اسی طرح دیکھیں یہ کائنات جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ اس کے وجود کی دلیل ہے۔ نمبر 1 اللہ موجود ہے، وہ قادر مطلق ہے، یعنی جو اشیاء ہمارے سامنے ہیں وہ اس کے یعنی ہر چیز پر قادر ہونے کی ہمیں گواہی دے رہی ہیں۔ اب آم کی گٹھلی کو کون یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی تم نے گٹھلی کو پھاڑنا ہے، اس سے پودا نکالنا ہے، پھر تم آہستہ آہستہ بڑھنا ہے، تم نے اس طریقے سے بڑھنا ہے، یہ تمہاری حدود ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو پیڑ ہے اس کی حدود ہیں، آپ ایسے نہیں ہے کہ ایک شاخ جو ہے 4 گز آگے نکلی ہے اور ایک شاخ جو ہے وہ نہیں ہے، سارے آپ یہ کائنات میں دیکھیں ایک حسن ہے، ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب حسن اور یہ خلاقیت یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ہماری تخلیق جو ہے آج کے سبق میں ہم نے پڑھی کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ابتداً تمہیں میں نے بنایا ہے اور دوبارہ میں نے تمہیں پیدا کرنا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ دیکھیں سارے باتوں کی یعنی 100 باتوں کی ایک بات کہ ہم اللہ کے ہیں اور واپس جانے اللہ کے پاس، اور پھر وہاں پر ہم نے سزا یا جزا 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ضرور ملے گی۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ سزا کے لیے تیاری کر رہا ہے، یعنی اس نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے، جنت کو اس نے بھلا دیا ہے۔ ہم لوگ جنت کے لیے نہیں زندگی گزار رہے، ہم کو زندگی گزارنی تھی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن آج ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری
ہماری باتوں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں دنیا دار شخص جو ہے اس کی یعنی دیکھیں اس میں ایسی کوئی خاص یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انسان جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے، جو کام کرتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی فوقیت کیا ہے. بات تو میں ساری فوقیت کی کر رہا تھا نا. تو ہم نے یعنی دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری فوقیت جو ہے وہ دنیا ہے، ترجیح دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. مال اور جان کو ہم دنیا کے لیے کھپا رہے ہیں، مال و جان کو ہم آخرت کے لیے نہیں بھیج رہے. یہ بڑی دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں تفصیل کر دوں تو اچھی بات ہے. مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا مال دے دیں اللہ کی راہ میں اور جان دے دیں، بس دنیا سے رخ پھیر لیں اور یعنی مسجد میں بس بیٹھ جائیں جا کے. یہ ہرگز نہیں ہے بات. دیکھیں یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، بلکہ حدیث میں سنا کے پھر میں آپ کو بات کروں کہ بندہ اگر اپنے کو احتیاط سے بچانے کے لیے روزی کماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ دنیا کو جمع کرنے کے لیے کماتا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اصل چیز تو نیت ہے، اور بات ہو رہی ہے فوقیت کی. ہم جان کھپا رہے ہیں، مال و جان کھپا رہے ہیں دنیا کے لیے کیونکہ ہماری نیت دنیا کی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت بدل گئی، منیبین الیہ واتقوا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اگر ہم نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی اور اپنے عمل سے کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو جب آپ نے نیت کر لی اللہ کی، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ میں نے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے، ہر کام میرا اللہ کی، تو جب آپ کے ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے تو پھر اگر آپ دنیا بھی کما رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. رزق حلال عین عبادت نہیں ہے، تلاش رزق حلال عبادت ہے. بیوی کے منہ میں کھانا نوالا ڈالنا عبادت ہے، بیوی کو بچوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے. دیکھیں آپ جو بھی پھر دنیا کا کام کر رہے ہیں وہ دراصل عبادت بن جاتی ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے تو پھر ہر کام میں اللہ کی رضا کو آپ مد نظر رکھیں گے اور ہر کام میں پھر للہیت ہوگی. پھر آپ کا ہر کام اللہ کی راہ میں ہوگا. یہ وہ میں آپ کو نقطہ کہنا چاہ رہا تھا، میرے خیال سے ابھی میں نے وضاحت نہیں کی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے تو آپ پھر جو کام بھی آپ کریں گے وہ دنیا میں شمار ہوگا، چاہے وہ نماز یا روزہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ کی نیت اللہ بن گئی، آخرت ترجیح بن گئی، فوقیت آپ نے اگر آخرت کو دے دی، اب جو دنیا کے کام بھی کریں گے، پیسے کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اپنے لیے مکان بنا رہے ہیں، کاروبار ہے آپ کا، یہ سارا آپ نے اللہ کی راہ میں ہے. یہ سب کچھ ایک باریک نقطہ ہے، لیکن یہ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں تو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ تم دے دو. ہاں دے دو، دینا تو ہے، لیکن اس میں اصل بات آ جاتی ہے نیت کی اور فوقیت کی. اگر آپ کی فوقیت اور ترجیح دنیا ہے تو پھر آپ کے نیک کام بھی فضول گئے، اور اگر آپ کی نیت اللہ ہے، آخرت ہے، تو پھر آپ کے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا نقطہ تھا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اب یہ میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو اللہ
یعنی باطن سے تعلق ہے، لیکن وہ ظاہر بھی تو ہے، وہ ظاہر والباطن. وہ میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ آپ نے فوقیت دینی ہے کسی ایک چیز کو. اب ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، یعنی ظاہر آپ کو سچ معلوم ہونے لگا، حقیقت، تو پھر آپ دھوکے میں آ جائیں گے. پھر جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ کی آنکھوں پر پھر پردے پڑ جائیں گے. جو کافر ہے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، تو اب اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. کافر، یہ کافرانہ روش رکھنے والا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. کافر کیا کہتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. یہ کافرانہ خیال ہے، کافرانہ روش ہے. اگر کوئی ایسی دھوکے میں آ جاتا ہے ظاہر کے، تو اس کے آنکھوں پر پھر پردے آ جاتے ہیں، یعنی یہ پھر دیکھ نہیں پاتا، حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا. جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ جو اپنی نشانیاں بیان فرما رہے، تو ہماری آنکھوں پہ تو پردے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. یعنی ہمیں یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ مضمون. اور دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نور کے طلبگار نہیں ہیں تو آپ کو پھر سمجھ نہیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ کو سمجھ ملے گی نہیں، توفیق نہیں ملے گی. اصل بات تو ہوتی ہے توفیق کی. آپ حق کے طالب ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو حق سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ، اس بات کو تھوڑا سا غور کریں اور محسوس کریں. اگر آپ حق کے طالب نہیں ہیں تو پھر آپ کو حق سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین مدینہ بیٹھے ہوتے تھے نا. عبداللہ بن ابی ابن سلول بیٹھا ہوتا تھا حضور کی مجلس میں. جنگ بدر کے بعد مجبوراً وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حضور کی باتیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا. یا دیگر منافق، 300 منافق جو تھے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ گئے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں. اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کو کوئی بھی دیکھیں، وہ اور ہم ایک ہی ہیں، منافقین مدینہ اور ہم، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں. یہ آپ پریشان نہ ہوں. ان کا بھی ایمان نہیں تھا اللہ پہ نہ قرآن پہ، ہمارا بھی نہیں ہے، یقین نہیں ہے. زبانی ایمان، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا بھی یقین نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک خراب صورتحال ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی بہت بڑے مسائل سے دوچار ہیں. اور مسئلہ جو ہے بہت زیادہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ خراب ہے. یعنی ایسے مسائل ہیں کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کر پا رہے. ایسے مسائل ہیں اور نہ وہ ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں. آج دین ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. مختصر میں بات اگر آپ کو کہوں، دین کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کیا ہے، دین ہمیں کس طرف دعوت دے رہا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. دین کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ دین ہے حقیقت میں کیا چیز. ہم نے تو دین کو محدود کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، نماز، روزہ، 5 بنا تک محدود کر لیے. حالانکہ یہ تو مکمل ایک وے آف لائف ہے، طریقے زندگی ہے. ما آتاکم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس کو رک جاؤ. تو یہ تو ہم میں صفت نہیں ہے. رسول کہتے ہیں کہ بھئی الراشی والمرتشی فی النار، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. گھر میں جو بیٹھی خاتون خانہ اور اس کا میاں ہے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا دین کہ سلوک کیسے کریں باہم، اور دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. تو دین تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے.
اب جو رسول ہمیں دے رہے ہیں وہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے ہم منع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آخر کیا، یعنی ہماری گراوٹ کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہ، یعنی حکم الہی سے یہ زمین اور آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کرے کے کوئی ستون نہیں ہے، کسی چیز پر قائم نہیں ہے، لیکن یہاں ایک کمرہ بھی بغیر ستون کے آپ نہیں بنا سکتے، بغیر سہارے کے ایک چھت، چھوٹی سی چھت۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ نہیں کھڑی کر سکتے ایسے بغیر کسی سہاروں کے، لیکن اللہ ہمیں معلوم ہے کہ کائنات کا کوئی بظاہر اس کا کوئی ستون نہیں ہے اور یہ ہوا میں گھوم رہے ہیں۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ نظام، یہ اللہ نے کیا ہے، اس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے۔ گریویٹی اگر ہے تو یہ حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ساری کائنات میں اللہ نے یہ سسٹم جو ہے، سسٹم یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ سورج کو جو حکم ہے، اس کے لیے جو مدار ہے، جس طریقے سے وہ گھوم رہا ہے، جس رفتار سے گھوم رہا ہے، دیکھیں عین 22 جون کو جو ہے، طویل ترین دن جو ہے 22 جون ہوتا ہے، مختصر ترین دن جو ہے وہ 22 دسمبر ہوتا ہے، سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ دائمی نماز کے نقشے آپ نے بنا لیے کہ بس یہ اس طریقے سے، یہ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم سے کائنات رواں دوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اب یعنی اس مضمون میں وہ ہے کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا، یعنی پکاروں گا، تو ایک ہی پکار سے تم زمین سے چلے آؤ گے۔ یہ تو اب ہمارے لیے مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کا کوئی جل گیا، آگ میں جل گیا، کسی عمارت میں آگ لگی، ہڈیاں تک جل گئیں، تو اس کو آپ کیا قبر میں لے جائیں گے؟ یا وہ ہندو جو ہے اپنے میت کو جلا دیتے ہیں اور راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں، گنگا میں بہا دیتے ہیں، تو اب وہ کہاں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس اللہ کے لیے بس ایک پکار ہے، تو ہم سب لوگ جو ہے یعنی یک دم جو ہے قبروں سے نکل آئیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین میں ہے نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں، یعنی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی میں یہ موت جو ہے تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، اور آخرت میں تم سب لوگ کو میں دوبارہ زندہ کروں گا اور قبروں سے میں تمہیں نکال لوں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر نتائج کا سامنا ہوگا۔ نتائج کا سامنا تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں اعمال کے ساتھ ہی نتائج شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنے اعمال کے نتائج کا اسے سامنا رہتا ہے، اچھے یا برے۔ اچھے اعمال کے نتائج ہوں تو وہ انسان جو ہے پرسکون رہتا ہے، اور یعنی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آخرت جو ہے اس کا آغاز تو ہماری زندگی سے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں ایک مرحلہ قبر میں آتا ہے نتائج کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، وہاں بھی نتائج کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جو اصل یوم قیامت ہے، یوم الساعہ،
الساعۃ جسے کہتے ہیں، اس دن جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ بنائے گا اور ہمیں ابدی زندگی عنایت فرمائے گا۔ وہ زندگی پھر ختم نہیں ہوگی، یہ تو محدود زندگی ہے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو آخرت کی زندگی کو بھلا کر زندگی گزارے۔ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ یہ تو چند لمحے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص سوئی کو ڈبو لیتا ہے سمندر میں، تو یا انگلی کو ڈبو لیتا ہے، تو جتنا پانی اس کی انگلی پہ آتا ہے تو یہ دنیا ہے، باقی تو سمندر ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اصل چیز تو یقین ہوتی ہے۔ یقین جب بھی ہمارا پیدا ہو گیا آخرت پر، ہماری زندگی بدل جائے گی، پھر ہم آخرت کی امید میں زندگی گزاریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، آپ جتنی جلدی یعنی اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ عقل استعمال کریں، سنیں، کسی کی بات کو سنیں، جو حق آپ کی طرف پہنچا رہا ہے تو اس کو تلاش کریں اور اس کی باتوں کو سنیں، اور کسی سچے شخص کو تلاش کر کے کسی صاحب یقین شخص کا صحبت میں رہیں، اس سے اپنی یعنی اس کی تربیت میں رہیں، تو آپ میں یقین کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور بری صحبت کے برے اثرات ہیں۔ ہم اگر آج برے ہیں تو ہمیں بری صحبتیں ملی ہیں، ہمیں گھر میں بھی بری صحبت ملی ہے، ہمارے والدین بھی دنیا دار تھے، ان کی صحبت میں ہم دنیا دار بن گئے ہیں۔ آپ دوبارہ اپنے منزل پر سوچیں، اپنی حقیقت پر دوبارہ سوچیں کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے میں ماں باپ کا بیٹا تو ہوں یا بیٹی تو ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہمیشہ ہے میری؟ ابھی جو ہے کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے؟ ان تمام باتوں پر دیکھیں، آپ سوچ و فکر کریں، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر جو ہے معاملات جو ہے بگڑتے چلے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اب ان آیت پر کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم